اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ عزیزان گرامی، ہماری یہ ویڈیو وہابی دوخانی فرقہ کے نام نہاد خود ساختہ امام المناظرین مشہور گپی جناب نجیب عمر دوخانی کی دو ویڈیوز کے جواب میں ہے۔ وہابی نجیب دوخانی صاحب نے دو ویڈیوز ریکارڈ کی، ایک ویڈیو 7-8 منٹ پر مشتمل ہے، دوسری ویڈیو تقریباً 26 منٹ پر مشتمل ہے۔ جناب نے دونوں ویڈیوز میں گفتگو کرتے ہوئے بزرگان دین کی کتب سے چند حوالہ جات پیش کیے۔ اذان سے قبل، اذان کے بعد درود و سلام کو بدعت ثابت کرنے کے لیے، حرام ناجائز ثابت کرنے کے لیے جناب کی ویڈیو کا آپ خلاصہ سماعت فرما لیں۔ جناب نے علامہ سخاوی رحمہ اللہ، علامہ ابن حجر حتمی رحمہ اللہ، حافظ ملا علی قاری رحمہ اللہ، علامہ شامی رحمہ اللہ اور مجالس الابرار شیخ احمد رومی رحمہ اللہ اور کشف الغمہ امام عبد الوہاب شعرانی رحمہ اللہ، ان حضرات کے حوالہ جات پیش کیے اس بات کے اوپر کہ اذان سے پہلے اور اذان کے بعد درود و سلام کا پڑھنا حرام ناجائز بدعت ہے۔ جناب نے ایک بات یہ بھی کی، جو 26 منٹ پر مشتمل ویڈیو ہے، 50 سیکنڈ پر یہ بات کی کہ علماء نے جب یہ مسئلہ پیش آیا تو علماء نے بدعت حسنہ لکھا، اور بدعت حسنہ مباح کے درجہ میں ہوتی ہے اور اس پر کوئی ثواب نہیں ملتا، لہٰذا اذان سے پہلے یا اذان کے بعد کوئی درود و سلام پڑھے گا تو اسے کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اسی طرح جناب نے حوالہ جات پیش کرتے ہوئے یاد رکھیں، جناب نے حوالہ جات پس منظر پہ پیش کیے کہ اس کا یہ پس منظر ہے کہ رافضیہ خاتون تھی، اس نے اپنے آباء و اجداد بادشاہوں کے اوپر درود و سلام پڑھنے کا حکم جاری کیا، تو جب سنی بادشاہ آئے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ، انہوں نے اس بدعت کو ختم کیا جو رافضیہ خاتون نے جاری کی تھی۔ انہوں نے یہ حکم جاری کیا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھا جائے۔ جناب نے اس پہ گفتگو کرتے ہوئے پھر یہ کہا 7 منٹ 50 سیکنڈ پر کہ نفس پڑھنے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، نفس پڑھنے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ جناب یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آہستہ آواز میں دل میں درود و سلام اذان سے پہلے یا اذان کے بعد پڑھ لے تو کسی کا بھی اختلاف اس پہ نہیں ہے۔ اور پھر جناب نے امام ابن حجر حتمی رحمہ اللہ کا حوالہ بھی پیش کیا کہ کوئی اگر اس کو لازم نہ سمجھے، شعار نہ بنائے، تو یہ درود و سلام کا پڑھنا اذان کے بعد مندوب ہے۔ یہ خود حوالہ پیش کر رہے تھے۔ جناب نے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہم اگر کسی کام کو شروع کرائیں یا بزرگان دین شروع کرائیں تو وہ بطور علاج کے ہوتا ہے۔ یہ بات جناب نجیب دوخانی صاحب نے کی، اور یہ اکثر دھوکہ دیتے رہتے ہیں کہ ہم بطور علاج کے یہ کام کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی جناب نے بات کی کہ ان کو آئے ہوئے 150 سال ہوا ہے۔ جناب نجیب دوخانی صاحب سنی علماء کے بارے میں یہ کہتے ہیں۔ جناب نجیب دوخانی صاحب نے حیران کن طور پہ ابتدا میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کی بڑی تعریفیں کی۔ یہ سنی تھے، صحیح العقیدہ بادشاہ تھے، یہ عادل بادشاہ تھے، نیک تھے۔ جو 26 منٹ پر مشتمل ویڈیو ہے، اس ویڈیو کے آخر میں جناب نے اپنی تنقید کا رخ سلطان کی جانب کر لیا، کہا کہ جی ہمارے لیے لازم نہیں ہے ان کا حکم ماننا، بادشاہ ہوتے ہیں وہ اضافہ کرتے رہتے ہیں، شریعت میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ جناب نجیب دوخانی صاحب کی ویڈیو کا خلاصہ ہے جو آپ نے سماعت فرما لیا۔ عزیزان گرامی، جناب نجیب دوخانی صاحب کی گفتگو پہ، ویڈیو پہ تبصرہ کرنے سے قبل جناب نے جو حوالہ جات پیش کیے، اس پہ بات کرنے سے قبل جو یہ دھوکہ دیتے ہیں عوام کو، مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں،
اور درود و سلام کو بدعت، ناجائز، حرام ثابت کرنے کے لیے حربہ استعمال کرتے ہیں، وہ ذرا آپ پہلے سماعت فرما لیں۔ وہ ان کا حربہ کیا ہے، دھوکہ کیا ہے، عوام کو کیسے گمراہ کرتے ہیں، درود و سلام کے متعلق جو ان کا بغض ہے، ان کی خباثت ہے، اس کا اظہار یہ کیسے کرتے ہیں۔ وہابی نجیب دیوخانی صاحب نے اپنی دونوں ویڈیوز میں بار بار یہ جملے بولے کہ جی درود و سلام کو اذان کا حصہ بنا دیا گیا، اذان کا جزو لازم بنا دیا گیا، یہ اذان میں اضافہ ہے، زیادتی ہے، لہٰذا درود و سلام کا پڑھنا ناجائز، حرام، بدعت ہے۔ نجیب دیوخانی تو اپنی ویڈیو میں یہ جملے کہہ رہا تھا، وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات اپنی گفتگو میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، انہوں نے اپنی کتب کے اندر بھی یہ دھوکے دیے، عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ جب بھی یہ بات کرتے ہیں درود و سلام کو ناجائز، حرام، بدعت ثابت کرنے کے لیے، تو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ اذان کا لازمی حصہ سمجھتے ہیں، جزو خاص سمجھتے ہیں، یہ اذان پر زیادتی ہے، اضافہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ میرے پاس کتاب ہے اقامۃ البرہان، میرے علاقے کا وہابی دیوخانی فرقے کا ایک بہت بڑا مولوی تھا، مولوی عبدالستار، تونسا شریف سے تعلق رکھتا تھا، یہ اس کا بیٹا ہے مولوی عبدالغفار۔ یہ وہی بندہ ہے کہ 1.5-2 سال قبل اس نے سنی علماء کو اسی موضوع پر چیلنج کیا تھا جلسہ میں، جب سنی علماء کی جانب سے قبول کیا گیا چیلنج اور مناظرہ کی بات کی گئی اس سے، تو اس نے اپنی شکست کو دیکھتے ہوئے مناظرہ کرنے سے انکار کیا تھا، یہ دم دبا کر بھاگ گیا تھا۔ ویڈیو موجود ہے جس میں صاف طور پہ یہ دکھائی دے رہا ہے، جلسہ ختم کرنے کے بعد یہ گاڑی میں بیٹھا ہے، تو اسے کہا گیا کہ سنی علماء پاس ہی موجود ہیں، وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، آپ شرائط وغیرہ مناظرے کی بات چیت آگے چلائیں۔ واضح طور پہ دکھائی دے گا، یہ کہتا ہے کہ جائیں آپ، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ بھئی جب آپ کے پاس یہ ٹائم نہیں ہے، آپ بات نہیں کر سکتے، تو اس طرح کی بڑکیں ضرور مارنی ہے۔ یہ وہی مولوی عبدالغفار تونسوی ہے، یہ اس کی کتاب ہے اقامۃ البرہان، صفحہ نمبر 91 کے اوپر یہ آپ کو دھوکہ بتا رہا ہوں، یہ کیسے عوام کو گمراہ کرتے ہیں، درود و سلام کو کس طرح یہ حرام، ناجائز، بدعت ثابت کرتے ہیں، اپنی خباثتوں کا اظہار کرتے ہیں، بغض کا اظہار کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 91 ہے، اس کتاب کا عنوان یوں باندھا، اہل بدعت کو چیلنج۔ اسی عنوان کے تحت یہ چیلنج کرتا ہے سنیوں کو کہ اگر کوئی شخص کتاب و سنت، فقہ حنفی کی مشہور و متداول کتب اور مؤذنین حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت سیدنا بلال، حضرت سیدنا ابو محذورہ، حضرت سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم اور حضرت سیدنا سعد قرظی رضی اللہ عنہم اور خلفائے راشدین، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین اپنی اذان کے اول و آخر میں اس کیفیت سے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ کے جملے پڑھتے تھے۔ یہ الفاظ اذان کا جزو لازم ہیں تو اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ یہ عبارت آپ پھر سماعت فرمائیں اور ان کی دھوکہ بازی چیک کریں، آپ ان کا حربہ دیکھیں کہ یہ کتنے بڑے بدبخت درود و سلام کا جو بغض ہے ان کے دلوں میں، اس کا اظہار یہ کیسے کرتے ہیں۔ یہ مذکورہ درود و سلام، درود شریف لکھ کر کہتے ہیں کہ یہ جملے پڑھتے تھے، یہ اذان کا جزو لازم ہے تو اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا، بلکہ ہم بھی ان الفاظ کو اپنا معمول بنا لیں گے، ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ یہ اب ہمیں چیلنج کر رہا ہے، وہ موقف، وہ نظریہ لے کر جو ہمارا ہے ہی نہیں، جو دعویٰ، جو موقف، عقیدہ ہمارا ہے ہی نہیں، وہ لے کے ہمیں چیلنج کر رہا ہے کہ یہ الفاظ اذان کا جزو لازم ہے، جزو خاص ہے۔ بھئی کون مسلمان ہے جو درود و سلام کو اذان کا حصہ سمجھتا ہے، اذان کا جزو لازم قرار دیتا ہے؟ علماء تو علماء رہ گئے، کسی عام مسلمان سے پوچھ لیں، آپ کسی سنی مسلمان سے پوچھ لیں بھئی اذان کہاں سے شروع ہوتی ہے، کہاں پر ختم ہوتی ہے، وہ آپ کو اچھے سے بتلا دے گا کہ بھئی اذان کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں پر ختم ہوتی ہے۔ یہ گمراہ کرتے ہیں عوام کو کہ یہ اذان کا حصہ سمجھتے ہیں، اذان کا حصہ قرار دیتے ہیں، جزو لازم سمجھتے ہیں۔
الٹا یہ اپنا نقصان کرتے ہیں، درود و سلام کے متعلق جو بغض ہے، خباثتیں ہیں، اس کا اظہار کرتے ہیں۔ کوئی بھی سنی مسلمان اذان کا حصہ قرار نہیں دیتا، اذان پر زیادتی نہیں کرتا، اضافہ نہیں کرتا۔ ہمارا موقف، نظریہ کیا ہے، ناچیز اللہ کے فضل و کرم سے الگ ویڈیو میں بیان کر چکا ہے، وہ ویڈیو اسی چینل پر موجود ہے، سماعت کی جا سکتی ہے۔ سنی علماء کی کتب سے ناچیز نے حوالہ جات پیش کیے تھے کہ اذان سے پہلے یا اذان کے بعد، کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر، سپیکر میں یا غیر سپیکر، اونچی آواز میں یا آہستہ آواز میں، وہ درود و سلام پڑھتا ہے تو باعث ثواب ہے، باعث برکت ہے۔ اگر کوئی نہیں پڑھتا تو وہ گناہگار نہیں ہے۔ یہ ہمارا موقف ہے، نظریہ ہے۔ اب جو موقف ہمارا ہے ہی نہیں، عقیدہ ہے ہی نہیں، اسے لکھ کر اپنی کتابوں میں چیلنج کرنا، یہ جاہلوں کا کام ہے، یہ دیوبندیوں کا پرانا وتیرہ ہے، ان کا پرانا طریقہ ہے۔ یوں یہ دھوکہ دیتے ہیں اور اپنے بغض کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ ایک بات ہو گئی، آپ نے ان کا دھوکہ ملاحظہ فرما لیا، کیسے عوام کو گمراہ کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں درود و سلام کو ناجائز، بدعت، حرام ثابت کرنے کے لیے۔ دوسرے نمبر پہ نجیب دیوخانی صاحب نے ایک بات کی، نفس سے پڑھنے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اگر وہ آہستہ آواز سے اذان سے پہلے یا اذان کے بعد درود و سلام پڑھ لیتا ہے تو دیوخانی صاحب کہتے ہیں اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ 7 منٹ 50 سیکنڈ پر یہ بات جناب نجیب دیوخانی صاحب نے غالباً کی ہے، جو 26 منٹ پر مشتمل ویڈیو ہے اس میں۔ اب نفس سے پڑھنے میں اختلاف نہیں ہے، وہ آہستہ پڑھے اذان سے پہلے یا بعد میں۔ سوال اب یہ ہے نجیب دیوخانی صاحب سے کہ اذان سے پہلے آہستہ آواز میں کس جگہ پر لکھا ہے؟ قرآن کی کس آیت میں لکھا ہے؟ کس حدیث میں لکھا ہے؟ کس صحابی نے اذان سے پہلے آہستہ آواز میں درود و سلام پڑھا؟ حضرت بلال، حضرت ابو محذورہ۔ اسی طرز پہ جس طرح مولوی عبدالغفار نے الزام لگا کر دھوکہ دے کر عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، حضرت ابو محذورہ سے آپ دکھائیں، حضرت سعد قرظی سے آپ دکھائیں، حضرت سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم سے دکھائیں، اور منہ مانگا انعام ہم سے پائیں۔ اذان سے پہلے آہستہ آواز میں کسی صحابی نے درود و سلام پڑھا ہو؟ یہ جناب نجیب دیوخانی صاحب کی بات پہ سوال کر رہا ہوں۔ یہ بھی چلیں شکر کی بات ہے، اتنا تو مان لیتے ہیں کہ نفس سے پڑھنے میں اختلاف نہیں ہے کسی کا، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ کوئی اس کو لازم نہ کرے، شعار نہ بنائے تو پھر مندوب ہے۔ اس پہ ابن حجر کا حوالہ پیش کیا۔ ہم الحمدللہ اسے لازم نہیں سمجھتے، اسے فرض، واجب، سنت قرار نہیں دیتے، ہم اس کو باعث ثواب سمجھتے ہیں، مستحب سمجھتے ہیں، بدعت حسنہ بعض بزرگوں نے لکھا ہے اور اس پہ ثواب ہے۔ یہ 3 باتیں ہو گئی۔ اس کے بعد نجیب دیوخانی صاحب نے جو حوالہ جات پیش کیے ان کی کیا حقیقت ہے، اس جانب اب آ جائے۔ جناب نجیب دیوخانی صاحب نے جتنے بھی حوالہ جات پیش کیے، علامہ سخاوی، علامہ ابن حجر، علامہ ملا علی قاری رحمہ اللہ، علامہ شامی، شیخ احمد رومی رحمہ اللہ، علامہ عبدالوہاب شعرانی رحمہ اللہ، جتنے بھی حوالہ جات پیش کیے، ایک بھی دعویٰ پر پیش نہیں کیا۔ دعویٰ یہ تھا درود و سلام کا پڑھنا بدعت ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، اذان سے پہلے یا اذان کے بعد۔ کوئی ایک حوالہ اس بات کے اوپر جناب نے پیش نہیں کیا۔ جتنے بھی حوالہ جات پیش کیے ہمارے موقف کی تائید میں ہے، ہماری حمایت میں ہے۔ یہ ایک بات حوالہ جات کے متعلق۔ دوسرے نمبر پہ جناب نے خواہ مخواہ ویڈیو کو لمبا کرنے کے لیے پس منظر پہ بات کی کہ جی یہ اس کا پس منظر ہے، یہ اس کا پس منظر ہے کہ جی رافضیہ خاتون نے یہ کام شروع کرایا، اور اس پہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ جب بادشاہ بنے تو انہوں نے منع کر دیا، روک دیا، اور یہ حکم جاری کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھا جائے۔ یہ جناب نجیب دیوخانی صاحب نے خواہ مخواہ ویڈیو کو لمبا کرنے کے لیے، تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ میرے پاس بہت زیادہ علم ہے، جناب چونکہ اپنے تئیں دیوخانی فرقہ کے امام المناظرینی کے منصب پر فیض ہیں، اپنی علمیت جھاڑنے کے لیے لوگوں کو پتہ چلے کہ مجھے اس کے پس منظر کا پتہ ہے،
یہ خواہ مخواہ اس نے بات کی۔ یہ کتابیں میرے پاس بھی ہیں الحمدللہ، میں نے سامنے رکھی ہوئی ہیں۔ بات یہ ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ یہ کام شروع کرایا اس بدعت کو ختم کرنے کے لیے۔ سوال اب یہ ہے کہ کیا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے اذان میں اضافہ کیا یا نہیں؟ حوالہ جات خود پڑھے، نجیب دوخانی نے عبارتیں خود پیش کی۔ آیا یہ اذان میں اضافہ ہے یا نہیں؟ اگر اذان میں اضافہ ہے اور دوخانیوں کے مطابق اضافہ ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ بات کو ذرا سمجھنا ہے۔ اگر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے یہ حکم جاری کیا، الفاظ درود و سلام پڑھنے کا حکم دیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر، اس بدعت کو ختم کیا، آیا یہ اذان میں اضافہ ہے یا نہیں؟ دو صورتیں اس کی۔ اب اگر تو یہ اذان میں اضافہ ہے اور دیوبندیوں کے مطابق اضافہ ہے، پھر ان بزرگان دین کا کیا بنے گا جن کے حوالے نجیب دوخانی صاحب پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کو دعائیں دی، جزاہ اللہ خیرن کے الفاظ نجیب دوخانی صاحب خود پڑھ رہے تھے، علامہ سخاوی رحمہ اللہ، علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمہ اللہ، یہ بزرگ لکھتے ہیں، دعائیں دے رہے ہیں سلطان کو۔ ان بزرگوں کا کیا بنے گا؟ چلیں بادشاہ تو بادشاہ رہے، وہ اضافے کرتے رہتے ہیں بقول نجیب دوخانی صاحب کے، ان بزرگان دین کا کیا بنے گا؟ یہ کس کھاتے میں ہیں؟ اگر بالفرض سلطان نے یہ کام جاری کرا دیا تو پھر جب علامہ ابن حجر کے پاس یہ مسئلہ آیا، علامہ سخاوی کے پاس یہ مسئلہ آیا، ملا علی قاری رحمہ اللہ کے پاس آیا، علامہ شامی کے پاس آیا، تو انہیں یہ کہہ دینا چاہیے تھا کہ یہ بدعت سیئہ ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، نہیں پڑھنا چاہیے۔ یہ تو بدعت حسنہ لکھ رہے ہیں اور دعائیں دے رہے ہیں، ان کا ایمان تو پھر گیا دیوبندی فتویٰ کے مطابق۔ کیوں؟ یہ اذان میں اضافہ ہے، سلطان نے کیا اور یہ اس کو قبول کر رہے ہیں۔ یہ ایک صورت۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ اذان میں اضافہ نہیں تھا، اور ہمارے نزدیک یہ اذان میں اضافہ نہیں تھا، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے جو حکم دیا تھا اس بدعت کو ختم کرنے کے لیے کہ وہ اپنی آباء و اجداد پر درود و سلام پڑھواتی تھی، سلطان نے یہ حکم دیا کہ بجائے آباء و اجداد پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھا جائے، جو کہ ایک اچھا عمل تھا، بہترین عمل تھا، باعث ثواب، باعث برکت ہے۔ ہمارے نزدیک یہ اذان میں اضافہ نہیں ہے، اذان پر زیادتی نہیں ہے۔ اگر یہ اذان میں اضافہ نہیں ہے اور بزرگان دین نے اس کو قبول کیا ہے، کیا وجہ ہے پھر وہابی دوخانی مولویوں کے جو فتوے ہیں، زہریلے فتوے، فتووں کی جو توپ ہے، اس کا منہ صرف علماء اہل سنہ و جماعت کی جانب کیوں ہے؟ علامہ سخاوی کے اوپر فتویٰ کیوں نہیں ہے؟ علامہ شامی کے اوپر فتویٰ کیوں نہیں ہے؟ علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمہ اللہ کے اوپر فتویٰ نہیں ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا فتوے بھی آج کل شخصیات کو دیکھتے ہیں؟ اگر کوئی اپنا بزرگ ہو وہ فتوے کی زد میں نہیں آتا، کوئی دوسرا ہو وہ بدعتی مشرک کافر بن جاتا ہے۔ یہ معیار ہے دیوبندیوں کے ہاں فتوے کا۔ ظاہر ہے سلطان نے جب یہ اضافہ کیا، بزرگوں نے قبول کیا، دعائیں دیں، اچھا پھر کہتے ہیں کہ جی یہ دعائیں بدعت کو ختم کرنے پہ ہیں، درود و سلام کے جاری کرنے پہ نہیں تھیں۔ اب اس جاہل بے وقوف کو کون سمجھائے کہ اگر کوئی شخص ایک بدعت کو ختم کرنے کے لیے دوسری بدعت کا وہ رواج دے، دوسری بدعت کو حکم دے، کیا اس پہ دعائیں دی جائیں گی؟ بھئی تمہارے نزدیک آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کا پڑھنا اذان سے پہلے یا اذان کے بعد یہ بدعت ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ اب سلطان نے کیا کیا؟ ایک بدعت کو ختم کیا دوسری بدعت سے۔ اب بزرگان دین اسے دوسری بدعت کے جاری کرنے پہ کہ واہ سلطان تو نے بہت بڑا کام کیا، اس نے ایک بدعت جاری کی تھی تو نے اسے ختم کر کے دوسری بدعت جاری کر دی، اب بزرگان دین اسے دعائیں دے رہے ہیں۔ کیسا جاہل بے وقوف شخص ہے کہ ایک بندہ ایک بدعت کو ختم کرنے کے لیے دوسری بدعت جاری کر رہا ہے، حکم دے رہا ہے، حکم نافذ کرا رہا ہے، بزرگان دین اسے دعائیں دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے۔ کیا بات ہے جناب نجیب دوخانی صاحب،
آپ بہت بڑی علمی شخصیت ہیں، کیا بات ہے۔ نمبر 3، چوتھے نمبر پہ جناب نے حوالہ جات پیش کرتے ہوئے جو عبارتیں پڑھی ہیں، معذرت کے ساتھ میں یہاں پر مشورہ دوں گا وہابی دیوخانی فرقہ کے مدارس میں جو پڑھنے والے طلباء ہیں، خصوصاً دوسرے تیسرے سال والے، کہ وہ جناب کی یہ دونوں ویڈیوز لازمی طور پہ سماعت فرمائیں۔ جناب نے جو عبارت کے ساتھ حشر کیا وہ جناب کا خاصہ ہے، خوب کشتی لڑی جناب نے عبارتوں کے ساتھ، وہ لازمی طور پہ جناب کی عبارتوں کو سنیں، خصوصاً وہ مقام جہاں پر جناب نے فتاوی جات سے کتب سے عبارتیں پڑھی ہیں۔ جناب چونکہ اپنے تئیں دیوبند کا بہت بڑا سرمایہ ہے، علمی سرمایہ ہے، جناب اپنے تئیں دیوخانی فرقہ کے امام المناظرین کے منصب پر فیض ہیں، جب اتنی بڑی شخصیت ہو، اتنا بڑا بندہ ہو، تو جو اس کی باتیں ہیں، ملفوظات ہیں، وہ بھی اتنے بلند ہوں گے۔ تو اس لیے یہ سن کر سنبھال کر رکھیں، مستقبل میں کام آئیں گے جناب کے یہ علمی ملفوظات۔ یار کم از کم عبارتیں پڑھنے سے پہلے بندہ کسی سے پوچھ لیتا ہے، عبارتیں کسی کو سنا دیتا ہے پہلے، تاکہ بعد میں چولیاں مارنے کی نوبت نہ آئے۔ جو بندہ، جو جاہل بزرگان دین کی عبارتیں ٹھیک طرح نہیں پڑھ سکتا، ان کے مطالب کو، ان کے مفاہیم کو کیسے سمجھے گا؟ نمبر 4، 5ویں نمبر پہ جناب نجیب دیوخانی صاحب نے حوالہ جات پیش کر کے کہا کہ جی علماء کی بارگاہ میں جب یہ مسئلہ پیش کیا گیا تو علماء نے اس کو بدعت حسنہ قرار دیا، بدعت حسنہ، اور کہا کہ جی بدعت حسنہ مباح کے درجہ میں ہوتی ہے جس پہ کوئی ثواب نہیں ملتا۔ یہ بات اس نے ایک دو اور ویڈیو میں بھی کی ہے، میں اس کا جواب دے دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ علامہ سخاوی رحمہ اللہ کا اس نے حوالہ خود پیش کیا، جس میں علامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بدعت حسنہ ہے، یوجر فاعلہ بحسن نیتہ، یہ الفاظ اس نے خود پڑھے۔ اب اس جاہل کو، بے وقوف کو، پاگل کو کون سمجھائے کہ وہ کاکا تو خود یہ عبارت پڑھ رہا ہے، یوجر فاعلہ بحسن نیتہ، یہ کیفیت کے متعلق ہے، درود و سلام پڑھنے کا ثواب الگ ہے، اس میں تو اختلاف ہی نہیں ہے، نہ بزرگوں کا اختلاف ہے، نہ دیوخانی صاحب کو اختلاف ہے۔ میں وضاحت کر چکا ہوں، جناب کہتے ہیں نفس سے پڑھنے میں اختلاف نہیں ہے، کیفیت میں اختلاف ہے۔ پہلے یہ بات، یہ کیفیت کا اختلاف اب کس درجے کا ہے؟ بدعت حسنہ قرار دیا، جناب کہتے ہیں بدعت حسنہ پہ ثواب نہیں ہے۔ علامہ سخاوی رحمہ اللہ کی عبارت خود پیش کی، خود عبارت پڑھی القول البدیع سے، کہ علامہ فرماتے ہیں یوجر فاعلہ بحسن نیتہ، کہ اسے اجر دیا جائے گا، اور یہ بدبخت جاہل بے وقوف کہتا ہے کہ کوئی ثواب نہیں ہوتا، کوئی اجر نہیں ہے اس پہ، یہ بدعت ناجائز ہے، حرام ہے۔ اب دعویٰ ناجائز حرام بدعت سیئہ کا ہے، اور ثابت یہ کر رہا ہے کہ یہ بدعت حسنہ ہے۔ یہی شخص ہے نجیب دیوخانی، اس کی 8-10 قبل ویڈیو اگر سماعت کر لی جائیں، اس نے خود یہ بکواسیں کی ہیں بدعت حسنہ کے متعلق، کہ بدعت حسنہ اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، بدعت حسنہ ثابت ہی نہیں ہے، بدعت حسنہ یہ بدعت سیئہ کوئی اس کا تصور نہیں ہے، اس نے انکار کیا ہے، اب خود اپنی زبان سے یہ حوالے پیش کر رہا ہے۔ یہ الحمدللہ مسئلہ کہ اہل سنہ و جماعت کی حقانیت ہے، یہ ہماری حقانیت ہے کہ آدھ درجن ویڈیو میں اس نے بدعت حسنہ کے خلاف حوالے پیش کیے، اسے غلط ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اب یہاں پر آ کر اس نے بدعت حسنہ کے حوالے خود پیش کیے کہ بدعت حسنہ قرار دیا، اور خود عبارت پڑھ رہا ہے کہ یوجر فاعلہ بحسن نیتہ۔ علامہ سخاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اس کو اچھی نیت سے کرے گا تو اس کو ثواب دیا جائے گا۔ اب یہ کس بات کے اوپر ثواب ہے؟ دیوبندیوں کے مطابق یہ اذان میں اضافہ ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، بدعت ہے، علامہ سخاوی رحمہ اللہ ان کے فتویٰ کی زد میں۔ یہ ایک بات جو اس نے حوالہ خود پیش کیا، اس سے جواب دیا کہ بدعت حسنہ پر ثواب ملتا ہے یا نہیں۔ یہ میرے پاس براہین قاطعہ، صفحہ نمبر اس کا 34 ہے، مولوی خلیل احمد امبیٹھوی نام اس کا درج ہے، لیکن یہ کتاب مولوی رشید احمد گنگوہی نے لکھی ہے، جو رشیدی فرقہ کے بانی اور سربراہ تھے۔ براہین قاطعہ صفحہ نمبر 34 کے اوپر بدعت حسنہ کے متعلق یہ کہتا ہے نا نجیب دیوخانی کے بدعت حسنہ پر کوئی ثواب نہیں۔ اس کا بڑا بابا کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے
کہ پس قسم اول کی بدعت حسنہ نام رکھتے ہیں اور ملحق بالسنہ جانتے ہیں۔ جو بدعت حسنہ ہے وہ ملحق بالسنہ ہے، براہین قاطعہ، یہ آپ کے دھرم کی معتبر مستند کتاب ہے کہ جو بدعت حسنہ ہے وہ ملحق بالسنہ ہے۔ اور بھی میرے پاس حوالہ جات ہے، فتاوی جات کے اندر واضح طور پہ وہابی دیوخانی فرقہ کے مولویوں نے بدعت حسنہ کو سنت قرار دیا۔ لہٰذا دیوخانی فرقہ کے اصول کے مطابق، حوالہ جات کے مطابق بدعت حسنہ کے اوپر بھی ثواب دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ وہ ملحق بالسنہ ہے، سنت کے درجہ میں ہے، خود دیوبندیوں نے لکھا ہے۔ اب اگر کوئی اذان کے بعد یا اذان سے پہلے درود و سلام پڑھے گا، بدعت حسنہ ہی صحیح، اسے اجر ملے گا۔ یاد رکھیں یہ بات، یہ اختلاف کیفیت میں ہے، نفس سے پڑھنے میں بقول نجیب دیوخانی صاحب کے اختلاف نہیں ہے، اس کا الگ ثواب ہے، بہت زیادہ ثواب ہے۔ کیفیت میں اختلاف ہے بدعت حسنہ، وہ آپ نے سماعت فرما لیا، اس کی کیا حقیقت ہے، ثواب ملتا ہے یا نہیں۔ نمبر 6، یہ حوالہ جات کے متعلق گفتگو کر رہا ہوں۔ جناب نجیب دیوخانی صاحب نے جو حوالہ جات پیش کیے، امام ابن حجر حیتمی رحمہ اللہ کا حوالہ پیش کیا، مدخل سے حوالہ جات، وہ انہوں نے مخصوص جو مدخل کے اس نے حوالے پیش کیے، مخصوص اوقات میں انہوں نے کچھ باتیں نقل کی ہیں، اس تناظر میں انہوں نے باتیں کی ہیں صاحب مدخل نے۔ اور پھر حافظ ملا علی قاری رحمہ اللہ کا حوالہ پیش کیا، یہ مرکات میرے پاس ہے، جلد 2 صفحہ نمبر 328۔ یہاں پر اس نے ایک بات خود چھیڑ دی ہے۔ حافظ ملا علی قاری رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لِأَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ فِي الْمَسْجِدِ وَلَوْ بِالذِّكْرِ فِي کراہۃ، فرماتے ہیں یہ بدعت حسنہ ہے، ظاہر ہے بدعت حسنہ ہی کہیں گے، کیوں؟ جب حافظ ملا علی قاری رحمہ اللہ سے پہلے کے اکابر بزرگ بدعت حسنہ قرار دے رہے ہیں تو یہ بھی بدعت حسنہ ارشاد فرمائیں گے۔ فرماتے ہیں جو ذکر ہے مسجد میں اونچی آواز سے کرنا، اس میں کراہت ہے۔ یہ عبارت نجیب دیوخانی صاحب نے خود پڑھی، بات اس نے خود چھیڑی ہے۔ نجیب دیوخانی صاحب کے اوپر اب یہ قرض ہے، یہ اپنے تئیں دیوخانی فرقہ کے امام المناظرین کے منصب کا لحاظ کرتے ہوئے ایک ویڈیو ذکر بالجہر کے متعلق مسجد میں یہ ریکارڈ کریں، پھر دیکھتا ہوں کہ کیسے دیوخانی فرقہ کے لوگ اس کی لتریشن کرتے ہیں۔ یہ میرے پاس کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے تحفظ عقائد اہل سنہ، ترتیب دیا مولوی عبد الرحیم چار یاری نے۔ یہاں پر ذکر بالجہر کو بدعت قرار دیا گیا، لیکن اس کے خلاف ایک اور دیوخانی فرقہ کے مولوی صاحب ہیں، انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے کہ ذکر اللہ کے خلاف سازشیں، مولوی حفیظ اللہ صاحب، اس کے اندر اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جی ذکر بالجہر ہمارے اکابرین کا طریقہ ہے، مسجد کے اندر وہ ذکر کیا کرتے تھے، اجتماعی ذکر۔ اب نجیب دیوخانی صاحب پہ یہ قرض ہے، یہ حلالی ہونے کا ثبوت دیں اور ایک ویڈیو اس بات کے اوپر ریکارڈ کریں، وگرنہ اس طرح کے حوالہ جات پیش نہ کریں۔ خود ہی حوالہ پیش کیا، خود یہ بات چھیڑی حافظ ملا علی قاری رحمہ اللہ کی۔ اب یہاں پر جناب یہ کہہ دیتے نا کہ دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات، پیر حضرات جو ذکر بالجہر کرتے ہیں مسجد میں، یہ مکروہ ہے، ناجائز ہے۔ یہ حافظ ملا علی قاری رحمہ اللہ کے حوالہ کی حقیقت۔ مجالس الابرار ہے میرے پاس، شیخ احمد رومی رحمہ اللہ، صفحہ نمبر 352، دیوخانی ترجمہ، دیوبندی مولوی نے یہ ترجمہ کیا ہے، مفتی کفایت اللہ، صفحہ نمبر 352۔ خواہ مخواہ اس نے یہ عبارتیں پڑھی ہیں ویڈیو کو لمبا کرنے کے لیے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، لوگ دھوکہ میں آ جائے کہ جی اتنی میں نے عبارتیں پڑھی ہیں، حالانکہ وہ کسی اور تناظر میں عبارتیں لکھی گئی ہیں۔ یہاں پر عنوان باندھا اذان میں لحن اور تغنی کی ممانعت اور اس کی وجہ، وہ اس تناظر میں گفتگو کر رہے ہیں، لحن اور تغنی، گانے کی صورت میں اذان کو ادا کرنا، یہ بزرگوں نے اس پہ گفتگو کی۔ اچھا پھر کہتے ہیں اذان کے ساتھ نبی علیہ السلام پر درود کے الفاظ کی زیادتی کا شرعی حکم، یہ عنوان پہ آپ نے توجہ کرنی ہے، اذان کے ساتھ نبی علیہ السلام پر درود کے الفاظ کی زیادتی کا شرعی حکم، زیادتی کا،
ہم زیادتی نہیں کرتے، اذان کا حصہ نہیں قرار دیتے، جزو لازم نہیں سمجھتے، یہ جو مترجم ہے اس کی خیانت ہے، اس کا دھوکہ ہے۔ لکھتے ہیں لیکن اذان کے اندر منارہ کے اوپر اس کی عادت کر لینا شروع سے ثابت نہیں۔ اذان کے اندر، یہ اذان کے اندر کی بات ہو رہی ہے، کوئی بھی مسلمان اذان کے اندر درود و سلام نہیں پڑھتا، نہ اذان کا حصہ سمجھتا ہے، نہ لازمی جزو سمجھتا ہے۔ یہ دھوکہ ہے وہابی دوخانیوں کا، لہٰذا یہ حوالہ پیش کرنا بھی آپ کو فائدہ نہیں دیتا۔ یہ جتنے بھی حوالہ جاتے ہیں وہ اذان کے اندر کے ہیں کہ اذان کے اندر، ہم اذان کے اندر درود و سلام نہیں پڑھتے۔ ہمارا موقف میں نے بیان کر دیا ہے، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، اذان سے پہلے یا بعد میں، اونچی آواز میں یا آہستہ آواز میں۔ اگر کوئی پڑھتا ہے تو ثواب ہے، نہ پڑھے تو اس پہ گناہ نہیں ہے۔ یہ وہابی نجیب دوخانی صاحب کے پیش کردہ حوالہ جات پہ ناچیز کا مختصراً تبصرہ ہے، گفتگو ہے۔ جناب نے یہ بات کی تھی کہ یہ بدعت حسنہ ہے اور اس پہ کوئی ثواب نہیں ہے، مباح اس کو لکھا گیا۔ اس کا بھی جواب دے دیا۔ دوخانی فرقہ کے مولوی حضرات ملحق بالسنہ سمجھتے ہیں، اور علامہ سخاوی فرماتے ہیں یوجر فاعلہ بحسن نیتہ، اس کا جواب ہو گیا۔ اسی طرح نفس سے پڑھنے میں اختلاف نہیں ہے، کیفیت میں اختلاف ہے، اور اس کیفیت کی کیا حقیقت ہے، بزرگان دین اس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں، کس درجہ میں رکھتے ہیں، وہ بھی آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ بدعت حسنہ ہے اور اس پہ ثواب ہے۔ اسی طرح یہ کہا کہ جی ہم بطور علاج کے کرتے ہیں، سمجھ نہیں آتی کہ ساری بیماریاں دیوخانیوں کو کیوں لاحق ہوتی ہیں۔ جو بات کرتے کہا کہ جی یہ بطور علاج ہے، یہ بطور علاج ہے، ساری بیماریاں اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر میں رکھی ہیں۔ اس کا بھی جواب دے دیا کہ ایک بدعت کو ختم کرنے کے لیے بطور علاج دوسری بدعت شروع کریں، کیا شرعاً درست ہے؟ اتنے بڑے بڑے اکابر بزرگ دعائیں دے رہے ہیں، جزاہ اللہ خیرہ، اللہ تعالیٰ اسے جزائے خیر دے۔ اب دیوخانیوں کے مطابق جہالت ہی کہیں گے اسے پھر۔ اسی طرح ایک بات کی کہ یہ 150 سال سے آئے ہیں، ذرا جناب اپنی تاریخ بھی بتا دیتے۔ جناب نے سنیوں کو کھوکھلا کیا، سنیت کو تقسیم کیا، مسلمانوں کو تقسیم کیا، تقویت الایمان کی تاریخ بتلائے، دارالعلوم دیوبند کی تاریخ بتلائیں، قاسم ننوتوی رشید گنگوہی کی تاریخ بتلائیں، اسماعیل دہلوی سے اوپر تمہارا ہے کون؟ اسماعیل دہلوی پر تمہارا شجرہ ختم ہو جاتا ہے، اس سے اوپر کون ہے تمہارا؟ یہ جناب کی تاریخ ہے۔ دوسروں پہ بات کرنے سے قبل اپنے گریبان میں جھانک لیا کرے۔ اسی طرح وہابی نجیب دوخانی صاحب نے آخر میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے اوپر تنقید کی۔ ابتدا کے اندر سلطان کی اس نے مدح سرائی کی کہ یہ سنی تھا، عادل بادشاہ تھا، نیک تھا، اور پھر آخر میں اس نے تنقید کی اور یہ الزام لگایا کہ اس نے اگر اضافہ کر دیا، یہ حکم جاری کیا سلطان نے، اذان میں زیادتی کر دی، تو ہمارے لیے یہ لازم نہیں ہے۔ کتنا بے وقوف جاہل شخص ہے کہ اس نے یہ الفاظ کہہ کر سلطان کو اور اکابرین کو، بزرگان دین کو مورد الزام ٹھہرایا، بدعت کا ارتکاب کرنے والا اس نے قرار دیا۔ کیوں؟ سلطان نے یہ کام شروع کیا 781 سن ہجری، خود اس نے حوالے پیش کیے۔ اب 781 سن ہجری کے بعد علامہ سخاوی، علامہ ابن حجر، حافظ ملا علی قاری رحمہ اللہ، ان کا زمانہ آپ دیکھ لیں، کتنا عرصہ بعد میں یہ پیدا ہوئے۔ علامہ شامی کو دیکھ لیں، علامہ شامی رحمہ اللہ، ان کا زمانہ کون سا ہے؟ کسی نے بھی یہ نہیں کہا یہ بدعت سیئہ ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ یہ بدبختی میرے رب نے دیوبندیوں کے کھاتے میں رکھی۔ انہوں نے یہ کہا کہ جو اذان سے پہلے یا اذان کے بعد درود و سلام پڑھے گا وہ بدعتی ہے، وہ بدعت سیئہ کا ارتکاب کرنے والا ہے، ناجائز کام کرنے والا ہے، حرام کام کرنے والا ہے، وہ اذان میں اضافہ زیادتی کرنے والا ہے۔ یہ بدبختی اللہ تعالیٰ نے ان کے کھاتے میں رکھی، ان کے نصیب، ان کے مقدر میں۔ نصیب کی بات ہے، مقدر کی بات ہے، کسی بزرگ اکابر نے یہ بات نہیں لکھی۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے اوپر چونکہ تنقید کر رہا تھا، سلطان نے ایک اچھا کام شروع کیا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنے کے متعلق، جس کی اصل قرآن و حدیث میں ہے، جس کی اصل قرآن و حدیث میں، خود اس نے یہ حوالے بھی پیش کیے۔ کیفیت کے اندر اختلاف تھا، اس کی حقیقت کیا ہے وہ آپ نے سماعت فرما لی ہے۔ یہ چند باتیں ناچیز نے
وہابی نجیب دیوخانی صاحب کی ویڈیو کے متعلق، گفتگو کے متعلق، پیش کردہ حوالہ جات کے متعلق عرض کی ہیں